یہ ہے ایمیزون فارسٹ اور یہ ہماری دنیا کا بہت بڑا جنگل ہے۔ یہ امریکہ کی اسٹیٹ وینیزویلا سے سٹارٹ ہو کر گوانا، برازیل اور پیرو سے ہوتا ہوا کولمبیا تک جاتا ہے۔ اگر ایریا کے حساب سے دیکھا جائے تو پورا ایمیزون فارسٹ 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ یعنی یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ پورا جنگل یونائٹڈ کنگڈم کے 23 ملکوں کو اپنے اندر سمو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں اس کا 20% حصہ ایمیزون فارسٹ سے ملتا ہے۔ 40,000 کروڑ درختوں پر مشتمل یہ جنگل صرف ایک چیز ہم سے لیتا ہے اور ایک چیز ہی ہمیں واپس دیتا ہے۔ جو چیز یہ ہم سے لیتا ہے وہ ہے ہماری فضا میں آلودہ گیسیں، جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ۔ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسی گیسیں ہم سے لیتا ہے اور اس کے بدلے ہمیں پرووائڈ کرتا ہے آکسیجن گیس۔ آج ہم اس فارسٹ کے بارے میں کچھ فیکٹس جانیں گے۔ ایمیزون فارسٹ کا ٹوٹل ایریا تو 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اس کے بارڈر کے ساتھ چلا جائے تو اس کا بارڈر ہی 9500 کلومیٹر ہوتا ہے۔ یعنی یہ فاصلہ اتنا ہی ہوا جتنا ممبئی سے نیو دہلی یا پھر کراچی سے اسلام آباد تک 7 دفعہ چکر لگایا جائے۔ اس جنگل کو ایمیزون رین فارسٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پورے سال میں شاید ہی کوئی ایسا دن ہوتا ہوگا جب یہاں پر بارش نہ ہوتی ہوگی۔ ایمیزون فارسٹ اتنا گھنا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین پر پانی پورے 10 منٹ کے بعد پہنچتا ہے، اور اسی گھنے پن کی وجہ سے دن میں بھی جنگل کے اندر اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ بارش اور بہترین ماحولیاتی نظام ہونے کی وجہ سے یہاں پر جانوروں اور پودوں کی بہت سی ڈائیورسٹیز پائی جاتی ہیں جو باقی دنیا میں بہت ریئر ہیں۔ یہاں پر 40,000 پلانٹس کی سپیشیز، 1300 پرندوں کی سپیشیز، 2200 فشز کی سپیشیز، 427 میملز کی سپیشیز اور 380 ریپٹائلز کی سپیشیز پائی جاتی ہیں۔ انسیکٹس کی بات کی جائے تو اب تک 25 لاکھ الگ الگ سپیشیز پائی گئی ہیں اس جنگل میں، اور نہ جانے کتنی تو ہم نے شاید دیکھی بھی نہ ہو۔ یہ جنگل جتنا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے اتنا ہی زیادہ یہ خوفناک بھی ہے، کیونکہ یہاں بہت سے خطرناک اور جان لیوا جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں ٹاپ آف دا لسٹ پر ہے گرین ایناکونڈا۔ یہ گرین ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے جو ایمیزون رین فارسٹ میں پایا جاتا ہے۔ یہ 30 فیٹ لمبا ہوتا ہے اور اس کا وزن ہوتا ہے 250 کلوگرام۔ جب یہ شکار کرتا ہے تو بڑے جانوروں کو بھی ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیتا ہے، نگل لیتا ہے، چاہے وہ کوئی پگ ہو یا ہرن۔ گرین ایناکونڈا کی تعداد ایمیزون رین فارسٹ میں نہ ہی اب تک معلوم کی گئی ہے اور نہ ہی یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اتنا خطرناک جانور ہے کہ اس سے پنگا لینا کسی بھی انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ آپ نے پڑھتے ہوئے کبھی نہ کبھی فراگ کی ڈائسیکشن تو ضرور کی ہوگی، مگر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایمیزون رین فارسٹ میں مینڈک کی ایک ایسی قسم پائی جاتی ہے جس کے آرگن دیکھنے کے لیے اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ مینڈک گلاس فراگ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی سکن بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ اس کی سکن سے اس کا دھڑکتا ہوا دل دیکھا جا سکتا ہے، اس کے کام کرتے ہوئے لنگز دیکھے جا سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ آرٹریز میں بہتا ہوا خون بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ عام چیونٹی گندم کے دانے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ایمیزون کے اس فارسٹ میں چیونٹی کی ایک ایسی قسم پائی جاتی ہے جو انتہائی خوفناک ہے، اور اس کو نام دیا گیا ہے بلٹ آنٹ کا، کیونکہ انسانوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ چیونٹی کاٹ لے تو اس کا درد ایسا ہوتا ہے جیسے کسی نے آپ کو گولی مار دی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو بلٹ آنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ہزاروں میل تک پھیلے اس جنگل سے دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ پانی کے فلو کے حساب سے ایک دریا بھی گزرتا ہے، اور اس دریا کو نام دیا گیا ہے ایمیزون ریور کا، اور اس کی ٹوٹل لینتھ ہے 6840 کلومیٹر۔ پورے ایمیزون میں بارش کا جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ اس دریا میں جاتا ہے۔ ایمیزون ریور سے ایک سیکنڈ میں 2,19,000 کیوبک میٹر پانی گزرتا ہے۔ سٹی سٹارز شہرام شیخ ایجپٹ میں واقع دنیا کا سب سے بڑا سوئمنگ پول ہے، اور اگر اس سوئمنگ پول کو ایمیزون فارسٹ میں موجود ایمیزون ریور کی مدد سے بھرنے کی کوشش کی جائے تو وہ صرف ایک سیکنڈ لگائے گا اس پول کو بھرنے میں۔
دنیا کے اگر ٹاپ کے 14 ریورز کے پانی کو ملایا جائے پھر بھی ایمیزون ریور کے جتنا پانی نہیں ہو سکتا۔ ایمیزون ریور میں انسانوں کی آمد و رفت بہت کم ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر بہت مختلف سی اسپیشیز پائی جاتی ہیں، اور سب سے مختلف اسپیشیز پائی جاتی ہے یہاں پر پنک ڈالفن، جس کی لمبائی ہے 9 فیٹ اور جس کا وزن ہے 200 کلو گرام۔ یہ ڈالفن دوسری ڈالفن سے کافی تیز ہوتی ہے۔ ویسے تو ڈالفنز کافی فرینڈلی ہوتی ہیں، لیکن پنک ڈالفن وہ واحد ڈالفن ہے جو ہیومنز پر بھی اٹیک کر دیتی ہے۔ سائنٹسٹ اور ریسرچرز کے پاس ایسے بہت سے ثبوت ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ پچھلے 250 سالوں سے ایمیزون ریور کے اندر مچھلی کی ایک خطرناک اسپیشی پائی جاتی ہے جس کو نام دیا جاتا ہے الیکٹرک ایل کا۔ یہ مچھلی حملہ کرنے کے لیے الیکٹرک شاک کا استعمال کرتی ہے، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس کرنٹ کی جو وولٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 860 وولٹ۔ ایمیزون ریور میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں اس کرنٹ کی وجہ سے ہیومنز کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس مچھلی نے اپنے سے 100 گنا بڑے اور طاقتور جانور کراکوڈائل کو بھی ایک جھٹکے میں موت کی نیند سلا دیا تھا۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ 860 وولٹ کا کرنٹ کسی کو بھی ایک سیکنڈ میں مار سکتا ہے۔ میرٹن سٹریل ایک میراتھن سوئمر ہے جس نے پوری ایمیزون ریور کو سوئمنگ کر کے پار کیا تھا، اور وہ بھی 66 دنوں میں۔ وہ دن کے 10 گھنٹے لگاتار سوئمنگ کرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی خطرناک ریور میں شارکس اور الیکٹرک ایلز اور کراکوڈائل سے بچنے کے لیے ایک ٹیم جو الگ سے بوٹ پر اس کے ساتھ آتی تھی، وہ ریور کے کناروں پر گوشت پھینکتی تھی تاکہ جان لیوا جانور اس کی طرف اٹریکٹ نہ ہو۔ ایمیزون فارسٹ میں ایک ایسا دریا بھی ہے جس کا پانی ہر وقت ابلتا رہتا ہے۔ 6.5 کلومیٹر لمبا یہ ریور ایمیزون فارسٹ کے اس حصے میں آتا ہے جو پیرو میں آتا ہے۔ اس ریور میں پانی کا ٹمپریچر ہر وقت 90 سے 100 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ پورا سال یہ پانی ابلتا رہتا ہے، لیکن اس کی وجہ آج تک معلوم نہیں کی جا سکی کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اس عالیشان جنگل میں 600 قبیلے بھی رہتے ہیں، اور یہ لوگ جنگلوں میں ہی بستے ہیں اور شکار کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں سے کئی قبیلے تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے باقی دنیا کی شکل تک نہیں دیکھی، اور اگر کوئی انسان آ جاتا ہے یہاں پر کسی اور علاقے کا تو وہ اس کو دیکھ کر ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے کوئی ایلین آ گیا ہو۔ ایمیزون فارسٹ میں کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں جن کو اگر سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھا جائے تو وہ زمین پر بڑے بڑے نشان بناتے ہیں۔ جب ان کو سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھا جاتا ہے تو وہ زمین پر بڑے بڑے نشانوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ان نشانوں کو نام دیا جاتا ہے جیوگلفز کا۔ جیوگلفز کا سائز 1.5 کلومیٹر تک بھی ہوتا ہے، اور ایمیزون فارسٹ میں یہ 300 سے بھی زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے اور ان کو کس نے بنایا تھا۔ آج کی ویڈیو دیکھ کر آج کی انفارمیشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔